تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 5 مرتبہ سے زیادہ حاکم عراق نے، حاکم منصور دوانکی نے امام علیہ السلام کو صرف اس شک کی بنا پر بلایا کہ کہیں وہ حکومت کے خلاف کوئی کام تو نہیں انجام دے رہے، اتنا کان بھرا گیا اس کو۔ اور 5 مرتبہ باقاعدہ طور پر امام کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، اسی نیت سے کہ ذرا سا کوئی بہانہ مل جائے اور امام کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ میرے پاس بہانہ رہے گا تو میں امام کو شہید کر دوں گا تو کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی یعنی کلیم نہیں کر سکتا ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ لیکن پوری کی پوری جو ہے حکومت سجا دی گئی، لوگوں کو بلا لیا گیا، اپنے چاہنے والوں کو بلا لیا گیا، اپنے دعوے داروں کو بلا لیا گیا۔ امام یکو تنہا اکیلے عراق جا رہے ہیں، 5 مرتبہ امام اکیلے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، سارے شواہد، سارے جتنے بھی دلیل اور تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے امام کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب شکست کھاتے ہیں اور امام کے سامنے کوئی بھی ایک ایسی دلیل نہیں پیش کر پاتے کہ امام کے خلاف یہ کہہ کر اٹھ جائیں کہ امام نے حکومت کے خلاف کوئی کام کیا ہے یا دین کے خلاف کوئی کام کیا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہے۔ جب بھی کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے، جب بھی امام کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، خود اس کے دربار اور حکومت سے کچھ ایسے لوگ شاگرد جو امام کی شکل میں ہیں وہ کھڑے ہو کر امام کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ خود اس کے دربار میں امام علیہ السلام کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور پوری کوشش کرنے کے باوجود جب اتنی کوششیں کر لی کہ اور امام کو شہید نہیں کر سکا، تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس نے حربے کو چینج کیا، دوسرا پلان لایا گیا۔ پہلا پلان جو تھا وہ سکسیس نہیں ہو پایا، اب جو دوسرا پلان اس کو وہ کیسے جو پریپیئر کرنا ہے، اس کو جو وہاں پہ لانچ کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس طریقے سے نہیں، امام کو اگر شہید کرنا ہے، اپنے درمیان سے امام کو ختم کرنا ہے، تو اب اس کا دوسرا طریقہ ہم کو حربہ استعمال کر۔ وہ کیا حربہ؟ اب کچھ لوگوں کو، کچھ امام کے جو نزدیکی شاگرد تھے، جو امام کے اصول پر تو چلتے تھے لیکن امام کے فروعات پر عمل نہیں کرتے تھے، توجہ کریں، امام کے اصول پر تو چلتے تھے ثابت کر، لیکن فروعات امام پر وہ ثابت قدم نہیں تھے، ایسے لوگوں کو خریدا جانا شروع کیا گیا، ان لوگوں کو خریدا گیا اور ان کو یہ باقاعدہ طور پر اس چیز پر آمادہ کیا گیا، اس چیز پر ان لوگوں کو تہیا کیا گیا کہ دیکھو امام کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ حکومت تمہارے نام کا اعلان کرے گی کہ تم خود وقت کے امام ہو، لوگوں کے امام ہو۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد امام بن جائے؟ کہا کہ دیکھو جب تم اپنی امامت کا اعلان کرو گے تب ہمارے پاس بہانہ ہوگا اور اس بہانے سے ہم امام کو شہید کریں گے، تب تمہاری امامت ایک مثال کے اعتبار سے چمک سکتی ہے، لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ اب جب اس مشن کو پیش کیا گیا تو امام کے جو بہت ہی خاص شاگرد تھے، جب ان کو یہ پتا چلا، اب یہ جو شاگرد تھے وہ اس لائق نہیں تھی کہ امام کے سامنے کھڑے ہوتے، لیکن جو امام کے خاص جو اسٹوڈنٹس تھے، خاص شاگرد تھے، جب ان کو اس پلان کا پتہ چلا تو انہوں نے امام کا دفاع کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ شاگرد جو امام کے دفاع میں ان شاگردوں کے خلاف جو کہ خلاف امام ہو چکے تھے، ان کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے، تو اب حکومت وقت نے ان سب کو ایک ایک کر کے شہید کرنا شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں نہ جانے کتنے بزرگ شاگرد کہ جو امام کے معتبر ترین شاگرد تھے، ان کو تہہ تیگ کر دیا گیا، صرف اس جرم میں کہ حکومت کے بنائے ہوئے اماموں کا وہ دفاع امام کے مقابلے میں ان کا جواب دے رہے تھے اور اپنے امام وقت کی حفاظت کر رہے تھے اور امام وقت کی امامت کے اوپر دلیلیں پیش کر رہے تھے۔ یہ پہلا زمانہ تھا کہ جس وقت امام کے خاص شاگردوں کو شہید کیا گیا، اور یہ زمانہ اتنا خطرناک، اتنا پرآشوب زمانہ تھا کہ اب اس زمانے میں جہاں کئی ہزار کی تعداد میں لوگ امام کے شاگرد ہیں، تاریخ داں اسے شاید بیان کرنے سے کنجوسی کریں، اس کو بیان نہ کریں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہ وہ زمانہ تھا امام کی شہادت سے کچھ سال پہلے کہ اتنے شاگردوں کی بھیڑ کے باوجود حکومت کا جب فشار بڑھا، حکومت کی جب سختیاں بڑھی، امام کے خاص شاگردوں کو جب شہید کیا جانے لگا، تو اب ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں، جبکہ شاگردوں کی کمی نہیں ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو چھٹے امام کا شاگرد کہنے کے لیے بھی خوف کھاتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ زمانہ امام کے ہی زمانے میں آ چکا تھا کہ وہ زمانہ امام نے دیکھا، اور اس بات پر خود امام علیہ السلام آنسو بہایا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے یہ وقت۔ لیکن امام علیہ السلام نے اپنی دور اندیشیوں سے، اپنے علوم سے، نہ کہ صرف شیعت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو بلکہ عالم انسانیت کو علوم آل محمد سے اتنا مالا مال کر دیا، اتنا مالا مال کر دیا تھا، اتنا مالا مال کیا کہ جس کا آج شاید 5% باقی ہو، لیکن اس کے باقی ہونے سے بھی آج پوری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کاش کہ وہ امام کے علوم کے جو فلکیات کے علوم تھے، وہ امام کے علوم کے جو ہر زاویے سے پائے جاتے تھے، وہ دنیا والوں تک پہنچ گئے ہوتے۔ مولا کائنات نے دعویٰ کیا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے، آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، لیکن چھٹے امام نے اپنی زندگی میں ایسے شاگردوں کو تیار کیا تھا، ایسے لوگوں کو تعلیم دیا تھا کہ وہ علم فلکیات کے نجوم کے اس طرح سے ماہر قرار پائے کہ امام تو امام ہوتا ہے۔ آپ کے شاگرد سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں میں۔ آپ دیکھیے امام علیہ السلام کے علوم کا کتنا، کاش وہ علوم لوگوں تک پہنچتے۔ دنیا دشمن ہوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صرف اس لیے ان کے علم کی بنا پر، ان کی فضیلت کی بنا پر، ان کے کمالات کی بنا پر، ان کی بلندی کی بنا پر، ان کی بزرگی کی بنا پر، ان کے کمالات کی بنا پر، وَإِلَّا دنیا والوں کے پاس کوئی اور بہانہ نہ تھا دشمنی کا۔ اور یہی وجہ ہے، چھٹے امام کے زمانے کی بات ہو یا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے زمانے کی بات ہو، آپ نے بھی وہی کردار پیش کیا جو ایک امام کا ہونا چاہیے۔ جناب زینب نے بھی اس سیرت پر عمل کیا کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی سیرت کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر گئی تھیں، کہ چاہے وہ ظالم کا دربار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب حق کی بات ہو تو وہاں بولنے سے کترایا نہیں جاتا۔ لہٰذا اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جناب زینب، ولو کوفے کا دربار ہے، ولو شام کا ہی دربار کیوں نہ ہو، جہاں 700 کرسی نشین سے زیادہ افراد موجود ہیں، ان کی سارے لوگوں کی موجودگی میں جب جناب زینب نے دیکھا کہ دین کو پامال کیا جا رہا ہے، تو آپ نے وہاں پہ وہ معرکۃ الآراء خطبہ دیا اور بولی، تو مولا کائنات کے لہجے میں بولی اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہمارے نزدیک اگر دین پامال ہو رہا ہو تو ہم اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے، اپنے مال کو نہیں دیکھتے ہیں، ہاں ضرورت ہوتی ہے تو اولاد کی بھی قربانی دیتے ہیں، مال کی بھی قربانی دیتے ہیں، ہاں ہم اپنے آنکھوں کے سامنے کبھی دین کو پامال نہیں ہونے دے سکتے۔ اور اسی سیرت پر چھٹے امام علیہ السلام نے عمل کیا، اور آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے بابا کی سیرت پر، مولا کائنات کی سیرت پر، اپنے نانا کی سیرت پر، اپنے جد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان علوم کو لوگوں تک پہنچایا تاکہ اس سے لوگ فیضیاب ہوں، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو خدا تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو علم سے محبت رکھنا اور عبادت سے شغف رکھنا، عبادت سے محبت رکھنا، کیونکہ خدا دو ہی چیزوں کو دوست رکھتا ہے، کبھی جاہل کو دوست نہیں رکھتا ہے، کبھی اپنے مخالف کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیکی بندوں میں اگر ہونا چاہتے ہو
تم مخلص عبادت گزار بن جاؤ، ایسے عبادت گزار بن جاؤ کہ پورا گھر اگر شہید کر دیا جائے، خیمے اگر جلا دیے جائیں، قناتیں اگر جل جائیں، اس کے باوجود بھی 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد عبادت کا وہ عالم ہو کہ جلی ہوئی قناتوں پر بیٹھ کر سبحان 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 کی آوازیں آ رہی ہوں۔ ہاں اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ خداوند عالم کوئی غم نہ دے۔ یہ جناب زینب نے کردار پیش کیا، لیکن ہاں عزادارو ایک جملہ میں بیان کروں، پیغمبر اسلام نے بیان کیا تھا کہ میری یہ بیٹی وہ مصائب اٹھائے گی کہ دنیا میں شاید کسی نے وہ مصائب نہ اٹھائے۔ جناب زہرا نے پوچھا بابا جان وہ کون سی مصیبت ہوگی؟ رسول اسلام نے فرمایا تھا میری لال زہرا یہ بیٹی ہے کہ جو نانا کا بھی غم اٹھائے، باپ کا بھی غم اٹھائے، ماں کا بھی غم دیکھے گی، بھائی کا بھی غم دیکھے گی۔ ہاں عزادارو جناب زہرا کہتی بابا جان کیسی شہادت ہے۔ ایسے عالم میں رسول اسلام نے ایک جملہ عجیب کہا کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے صرف ملتا ہے، کہا میری لخت جگر زہرا ایک دن میں کہ جنازہ دیکھنا آسان ہے، یہ بیٹی وہ ہے جو ایک دن میں 72 جنازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو۔ ہاں شب شہادت ہے نا، پرسہ دینا ہے نا۔ ہاں عزادارو جناب زینب نے اپنی جان ساری کے ساتھ، ہاں عزادارو اپنی کمالات کے ساتھ، ہاں اپنی قربانی کو پیش کیا، لیکن ایک دل کرتا ہے عزادارو ہاں ایک جملہ میں ادا کروں۔ جب اسی کام کو چھٹے امام نے پہنچایا ہے نا تو منصور داوانکی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا نہیں، کربلا کو پھر سے ہم زندہ نہ ہونے دیں گے، ہم پھر سے پیغام اہل بیت کو دنیا تک پہنچنے نہ دیں گے۔ عزادارو کیا ہوا؟ اس نے زہر کا انتظام کیا، امام کو زہر دیا گیا، زہر دغا دیا گیا۔ ہاں مدینے میں رہ کر امام اپنے گھر میں موجود ہے، لیکن آپ کا گھر ہی ایک زندان سا بن گیا۔ لیکن ہاں عزادارو اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ ہاں چھٹے امام کو زہر دیا گیا، ہاں امام کی شہادت واقع ہو گئی، پورا مدینہ، عراق، بصرہ، شام، یمان ماتم کدا بن گیا۔ جہاں جہاں خبر پہنچی نا عزادارو ہر جگہ سیاہ پرچم لگائے گئے، صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی پرچم لگائے۔ ہاں مولا کی عزا میں خود کو عزادار بنایا۔ ہاں عزادارو لیکن اتنا جملہ تو کہوں گا کہ وہ امام کہ جو زندگی بھر کربلا والوں کے لیے روتا رہا، کیا اس کی نظروں میں اپنے جد حسین کی شہادت نہ ہوگی؟ ہائے جس کی شہادت کے بعد کون کہے دفن کرنا، کون کفن پہنانا، ہائے اگر کوئی آنسو بہاتا ہے نا اسے تمانچے کبھی سی لیا۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو۔ ہاں مجلس تمام ہوئی، 2 جملے بس ربط دعا کے لیے عزادارو۔ ہاں شب شہادت، ہاں امام کو بڑے اہتمام کے ساتھ غسل و کفن دیا گیا، امام کو جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ ہاں عزادارو لیکن ایک جملہ تو کہوں گا نا، کتنا مظلوم امام، ہاں اپنے ہی شہر میں رہ کے مظلومیت سے شہادت ہو گئی۔
ہاں اس کے بعد مظلومیت کی انتہا یہ کہ آج بھی آپ کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے، قبریں اجڑی ہوئی، بیابان سنسان۔ ارے جنت البقیع کی قبریں آواز دیتی ہوں گی یا رسول اللہ، آپ کا روضہ یہی موجود ہے لیکن یہ قبریں ویران ہے۔ ارے کیسے ممکن ہے وہ وارث اہل بیت جب مدینے جاتا ہوگا ایک نظر سے جب رسول کے روضے کو دیکھتا ہوگا اور جب اپنے اجداد کی قبروں کو دیکھتا ہوگا، اپنی جد ماجدہ کی قبر پر نظر پڑتی ہوگی تو کیا خون کے آنسو نہ گرتے ہوں گے؟ وقت کا امام ضرور کہتا ہوگا اے یا رسول اللہ، ارے آج بھی یہ قبریں چراغاں نہیں ہے، بیابان سنسان ہے۔ ارے خدا وہ وقت نزدیک لائے کہ جب ظہور کی اجازت ہو تاکہ ان قبروں پر چراغاں کیا جا سکے، کوئی تو ہو کہ جو ان قبروں پر سایہ کر سکے تاکہ زہرا کی قبر ایک مرتبہ پھر سے تعمیر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین العطشان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے تمام تر مرحومین بالخصوص یہاں موجود جتنے بھی مرحومین کی قبریں ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ اے میرے اللہ جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت اطہار علیہم السلام ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ خدایا امام وقت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ زینب 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 ہائے رے زینب ہائے رے زینب ہائے رے زینب 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 ہائے رے زینب ہائے رے زینب
زینب ہائے زینب پہلے تو چلا شاہ کے حلقوم پہ خنجر بعد اس کے لئی خیموں میں در آئے لیا زر پھر چھین لی سے دانیوں کی یادان چادر اب آل نبی ہو گئی بلوے میں کھلے سر پھرتی ہے صبا داشت میں کرتی ہوئی نہا زینب 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 ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب جلتے ہوئے خیموں میں گئی اور کبھی آئی اس حوصلے پہ آج بھی گریا ہے خدائی گش میں پڑے بیمار بھتیجے کو بھی لائی جلنے سے ہر ایک فرد کی جان تو نے بچائی طوفان مصائب میں تیرا اخو کلیجا زینب 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 ہائے زینب ہائے زینب ہائے جب کم ہوئی طوفان بالا خیز کی رفتار رانڈوں کے کری آ کے یہ کرنے لگی گفتار اے بیویوں بچوں سے ذرا رہنا خبردار کلثوم ذرا دیکھ لو سب بچوں کو ایک بار گم ہونا گایا ہو کوئی اس دشت میں بچہ زینب 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 ہائے زینب کلثوم نے یہ سنتے ہی اطفال کو دیکھا کلثوم نے یہ سنتے ہی اطفال کو دیکھا کچھ سہمے ہوئے بیٹھے تھے کچھ کرتے تھے نالا لیکن نظر آئی نہ کہیں بالی سکینہ عباس کا فرزند محمد بھی نہیں تھا کلثوم نے منظر جو یہ دیکھا تو پکارا زینب 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 ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب یہ سنتے ہی زینب کے کلیجے پہ لگا تیر کلثوم سے گھبرا کے کہا اے میری ہمشیر ڈھونڈو انہیں کس سمت گئے ہائے وہ دلگیر مقتل میں کے دریا پہ گئی دختر شبیر یہ کہہ کے لیا ہاتھ میں ایک ٹوٹا سا نیزہ زینب 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 ہائے زینب ہائے زینب ہائے تاریکی تھی ایسی کہ لرزتے تھے دل و جان تحت نظر لاشیں کرا ہے وہ بیاباں جب گرد و نواح میں نہ رہا ملنے کا امکان کلثوم کے ہمراہ چلی تھی سوئے میدان تھا ورد زباں دونوں کے کس جا پہ ہو بیٹا زینب 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 ہائے علی کے صبر کی طاقت دکھائی زینب نے علی کے صبر کی طاقت دکھائی زینب نے جوان بھتیجے کی میت اٹھائی زینب نے اسیر ہو کے وطن تک نہ ملا پھر آرام اسیر ہو کے وطن تک نہ ملا پھر آرام قدم قدم پہ مصیبت اٹھائی زینب نے ہوئی تھی خانہ کعبہ میں جس کی پیدائے خدا کے گھر میں اسی نے وفات پائی ہے یا بسا حسینہ یا بسا حسینہ یا بسا حسینہ یا مظلومہ حسینہ یا مظلومہ حسینہ یا بسا حسینہ یا مظلومہ حسینہ یا قاسمہ حسینہ یا اکبرہ یا اصغرہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد صلوات اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس. السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان الامان الامان الامان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا مظہر الایمان. السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع الصلوات. زیارت جناب زینب سلام اللہ علیہا. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. السلام علیک یا بنت نبی اللہ. السلام علیک یا بنت محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا بنت ولی اللہ. السلام علیک یا بنت علی المرتضی سید الاوصیاء والصدیقین. السلام علیک یا بنت فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیک یا اخت الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنت اجمعین. السلام علیک ایتها السیدۃ الزکیہ. السلام علیک ایتها الداعیۃ الخفیہ. السلام علیک ایتها التقیۃ النقیہ. السلام علیک ایتها الراضیۃ المرضیہ. السلام علیک ایتها العالمة الغیر المعلمة. السلام علیک ایتها الفہیمة الغیر المفہمة. السلام علیک ایتها المظلومة. السلام علیک ایتها المہمومة. السلام علیک ایتها المغمومة. السلام علیک ایتها الصدیقة. السلام علیک ایتها المکروبة. السلام علیک ایتها المنصورة. السلام علیک ایتها الصاحبة المصیبة العظمى. السلام علیک یا زینب الکبریٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت امام جعفر الصادق علیہ السلام. السلام علیک یا امام البراء. السلام علیک ایها العروة الوثقى. السلام علیک یا حبل اللہ المتین. السلام علیک یا نورہ المبین. السلام علیک ایها الصادق جعفر ابن محمد خازن العلم الداعی الى اللہ بالحق. اللہم کما جعلته معدن کلامک وحیک وخازن علمک ولسان توحیدک وولی امرک ومستحفظ دینک. فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اوصیائک وحججک انک حمید مجید. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى